لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. صلوات بر محمد وآله. کی تصدیق تقریباً ہو گئی ہے. ہندوستان سے بھی جو میسیجز آئے ہیں وہ اس میں، تو اس اعتبار سے اب یہ آج کی شب اول شعبان ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے مشہور روایت یہ ہے کہ آپ کی ولادت 5 جمادی الاولیٰ کو ہوئی، اور بعض روایتوں میں یہ ہے ماہ شعبان کی پہلی تاریخ. تو اب اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو گویا شب ولادت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے. آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اہل بیت کے چاہنے والوں کے زمرے میں شامل فرمائے انشاءاللہ. جناب زینب کے سلسلے میں بھی روایات اسی طرح ہیں جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ہے. اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بھی جب ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ نے کہا علی سے کہ نام کیا ہوگا، تو مولا نے کہا کہ میں رسول اللہ پر تو سبقت نہیں کر سکتا. پھر رسول اللہ تشریف لائے تو پیغمبر نے پوچھا بھائی کیا نام رکھا ہے، تو حضرت نے کہا کہ آپ کے اوپر تو سبقت ہم نہیں کر سکتے، آپ فرمائیے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ تو میں بھی اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. تو اب تو پھر جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے جو ہے وہ امام حسن کی ولادت کے موقع پر کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ شبر رکھیے، اور امام حسین کی ولادت کے موقع پر فرمایا کہ ان کا نام شبیر یا شبیر رکھیے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ بھئی یہ ہماری عربی زبان تو نہیں ہے، کہا اس کا ایگزیکٹ ترجمہ جو عربی میں ہوگا شبر کا حسن اور شبیر یا شبیر کا حسین. یہ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت کے. سیم یہی چیز جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت پر بھی اسی طریقے سے پیغمبر کہیں باہر تشریف لے گئے تھے. جب تشریف لائے تو پیغمبر کے سامنے پیش کیا گیا، تو پیغمبر نے پوچھا علی کیا نام رکھا، تو وہی چیز کہ آپ پر تو سبقت نہیں کر سکتے، آپ جو فرمائیے. تو پھر رسول اللہ نے کہا تو میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. اور تب جبریل جو ہے وہ لے کے آئے ہیں سلام کے ساتھ کہ خدا فرماتا ہے کہ اس بیٹی کا نام زینب رکھے. اور آج اسی مناسبت سے میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت پیش کی، ایک جو موٹے طور کے اوپر
ہمارے یہاں اسلام کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ صاحب اسلام میں تو عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورتوں کا کوئی وقار نہیں ہے، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اچھا، میں یہاں آیا ہوں، پہلے دو ایک چیزیں عرض کر دیں پھر واپس اس کے جواب میں آتا۔ میں یہاں آیا ہوں تو کیا میرے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی بیوی سے اجازت لیتا؟ بولیے کہ بھائی مجھے شارجہ جانا ہے، وہاں اس طرح سے مجلسیں ہیں، محافل ہیں، تو کیا اجازت ہے آپ کی؟ کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ نہیں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، اطلاع دے دی۔ لیکن اگر ہماری بیوی تقریر کرتی ہوتی اور ان کو یہاں آنا ہوتا تو کیا بغیر اجازت کے آ سکتی تھی؟ جواب نہیں۔ تو اب اس سے سیدھا وہ ہوا نا کہ آپ لوگ چاہے جہاں گھومیے ٹہلیے، عورت بیچاری جو ہے ذکر اہل بیت کے لیے بھی جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرے گی، تو یہ کیسا دین ہے؟ یہ ایک چیز ہے جو آج میں چاہتا ہوں کچھ اس پر گفتگو ہو۔ صلوات بر محمد و آل۔ اچھا، اور اس ایک ہفتے میں آپ کے بیچ رہ کے تجربہ بھی ہو گیا کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک سننے والے لوگوں میں ہیں، اس لیے اس طرح کی بحثیں چھیڑنا، ورنہ ہم تو عرض کیا میں نے کہ عام طور پر گاؤں دیہات میں خطابت کرتے ہیں، قصے کہانی والی باتیں پڑھتے ہیں، وہی آسان بھی ہے، وہ جلدی سے دماغ میں بھی بیٹھ جاتی ہے آدمی کے۔ لیکن آپ کو ایک ہفتے میں دیکھنے کے بعد اندازہ کہ نہیں، یہاں جو ہے یہ باتیں چھیڑی جا سکتی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے جو ہے وہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، دیکھیے جو بیسک ہمارے قانون کی کتاب ہے، اساسی جو دستور ہمارا ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن مجید۔ تو اگر ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے، تو روایات اور احادیث تو بات کی بات ہے، مین تو ہم کو قرآن دیکھنا ہے نا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم نے جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، پہلے ایک ذرا سا اس کے اشارے کر دوں تو اس سے آپ خود ترجمہ کر لیں گے۔ دو تین چیزیں پہلے ایک 5 منٹ کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ آپ یہاں مجلس میں نہ آ کر کے کسی مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، 5 منٹ بس۔ لام اور الا، یہ دو چیزیں بہت بولی جاتی ہیں، آپ یہاں عربی میں بولتے ہوں گے، لیکن فصیح عربی میں جب آئیے قانونی طور کے اوپر، یوں تو لام کے معنی لیے کے ہیں، الا کے معنی پر کے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ پانی کس کے لیے؟ لی، میرے لیے ہے، تو عام طور پر یہ ہے۔ لیکن اگر بنیادی طور پر جائیے کہ اسلام اور الا کا استعمال ہوتا کہاں کہاں ہے، تو جنرلی جو ہے وہ لام کا استعمال ہوتا ہے حق کے لیے۔ خوب توجہ رکھیے گا، ذرا سا آپ ہوئے تو میں ذمہ داری نہیں لیتا کہ سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ لام کا استعمال حق کے لیے اور الا کا استعمال فرض کے لیے۔ پھر سے دوہراؤں اس کو، لام کا استعمال حق کے لیے، الا کا استعمال فرض کے لیے۔ مثلا کہتے ہیں لی علیک، میرے لیے تم پر، یہ میرے لیے تم پر کا کیا مطلب ہوا؟ میرا حق ہے جو تمہارے اوپر ہے۔ تو لام کا استعمال حق کے لیے، الا کا استعمال ایک دو، کوئی حق بغیر فرض کے نہیں ہے اور کوئی فرض بغیر حق کے نہیں ہے۔ ہر حق کے مقابلے میں ایک فرض ہے اور ہر فرض کے مقابلے میں ایک حق ہے۔ مثلا میں حدیث سے آپ کی خدمت میں نقل کروں، ارشاد ہوتا ہے حق الولد علی الوالد۔ اب یہ الا کا استعمال دیکھیں کس معنی میں ہوا، حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ پر۔ کیا ہے بیٹے کا حق باپ پر؟ ان یحسن اسمہ، کہ اس کا نام اچھا رکھے، نکو، گڈو، پپو۔ ارے بھائی رضا، تقی، نقی، جعفر، زینب، فاطمہ میں کیا دقت ہے؟ صلوات بر محمد و آل۔ تو حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کیا کہ ان یحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھے، ویحسن ادبہ، اور اس کی تربیت اچھی کرے۔ تو بیٹے کا حق کس پر ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے اور تربیت اچھی کی جائے؟ باپ پر۔ اس کا الٹا کیا ہوگا؟ باپ کا فرض یہ ہے
کہ بیٹے کی اچھی تربیت کرے اور بیٹے کا اچھا، یہی تو مطلب نکلتا ہے نا. تو میرے خیال میں سمجھا لے گیا میں کہ لام کا استعمال حق کے لیے، علا کا استعمال فرض کے لیے. کوئی حق بغیر فرض کے نہیں ہے اور کوئی فرض بغیر حق کے نہیں ہے. ہر حق کے مقابلے میں ایک فرض ہے اور ہر فرض کے مقابلے میں ایک حق ہے. جیسے مثال دی کہ بیٹے کا یہ حق ہے، تو اب مقابل میں کون آتا ہے؟ باپ. تو باپ کا یہ فرض ہے. تو خوب سمجھ میں آ گئی نا کہ ہر حق کے مقابلے میں ایک فرض اور ہر فرض کے مقابلے میں ایک حق. کوئی فرض بغیر حق کے نہیں، کوئی حق بغیر فرض کے نہیں. لام کا استعمال حق کے لیے، علا کا استعمال فرض کے لیے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تین، ضمیروں میں جب ہم گفتگو کریں گے تو ایک کے لیے جو ہے وہ اگر مرد ہے تو استعمال ہوگا ہوا، ضمیر غائب. اگر دو ہیں تو کیا استعمال ہوگا؟ ہما. تین یا اس سے زیادہ ہے تو کیا استعمال ہوگا؟ ہوم. یہی اگر عورتوں کے لیے کرنا ہو تو ایک کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہیا. اور دو کے لیے ہما. یعنی ہما کامن ہے. ہما دو مردوں کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، دو عورتوں کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، ایک مرد ایک عورت اگر ہے تب بھی ہما کا لفظ یوز ہوگا. تو ہیا کا استعمال ایک عورت، ہما کا استعمال دو مرد دو عورتیں یا ایک مرد ایک عورت. ہننا کا استعمال تین سے یا اس سے زیادہ. تو ہننا سے مراد عورتیں، ہم سے مراد مرد ہوئے اور ہننا سے مراد اب کیا ہوں گے؟ عورتیں. تو ہننا کا استعمال کاہے کے لیے ہوگا؟ جماعت نسواں کے لیے. یا ہمارے اردو میں کہتے ہیں جب ہننا کا استعمال ہوگا صنف نازک کے لیے. تو ہننا یعنی وہ سب عورتیں ہو گئی نا. لام کا استعمال حق کے لیے، علا کا استعمال فرض کے لیے، ہننا کا استعمال جماعت نسواں کے لیے. اب ترجمہ کیجئے آپ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے. کیا ارشاد؟ لہن. لام کا استعمال کس کے لیے؟ ہننا کا استعمال کس کے لیے؟ تو لہن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے حقوق، یعنی عورتوں کے حقوق. صلوات. خوب توجہ ہے نا. تو اب لہن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے حقوق، یعنی عورتوں کے حقوق. مثل الذی. تو مثل کے معنی تو جانتے ہی آپ، ویسے ہی ہیں. اب آپ بتائیے سر، علا کا استعمال کاہے کے لیے؟ فرض کے لیے. ہننا کا استعمال عورتوں کے لیے. لہن ان کے حقوق مثل الذی ویسے ہی ہے کہ علیہن جیسے ان کے فرائض. مرد سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بات صرف عورتوں کی ہے. لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. ان کے حقوق اسی طریقے سے ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں. تو اب قرآن نے کیا سمجھایا کہ جتنا ان پر حق ہے وہ ان کے شوہر پر فرض ہوگا، جتنا ان کا فرض ہے اتنا ان کے شوہر کا حق بنے گا. اور اب قرآن کہتا کتنا ہے؟ کہ مثل الذی علیہن. جتنے حقوق ہیں اتنے فرائض ہیں. یعنی نہ حق سے زیادہ فرض ہے نہ فرض سے زیادہ حق ہے. صلوات بر محمد. خوب کر رہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو اب قرآن نے مثل الذی کہہ کے کیا فرمایا؟ برابر. لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. جتنا ان کے حقوق ہیں اتنے ہی ان کے فرائض ہیں، فرض ہے. یعنی نہ حق کے مقابلے میں فرض زیادہ ہے نہ فرض کے مقابلے میں حق زیادہ ہے. یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے آ کے آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر ہیں. کہہ سکتے ہیں نا. صلوات بر محمد. قرآن یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے گڑبڑ ہوتی وہاں سے یہ قرآن یہ کی بنیاد پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. جتنے حقوق اتنے فرائض. نہ حق سے زیادہ فرض
نہ فرض سے زیادہ حق. تو قرآن کی نظر میں عورت کم یہ ہو گیا نا. کہ تو پھر آپ کے ہاں جو قوانین ہے اس کا کیا کیا جائے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ بولیے کہیں جان. ایک آپ کو واقعہ سنا دوں پھر واپس آتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. دور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر کے زمانے میں ایک شوہر شہر سے باہر جاتا ہے، ظاہر بات مدینے کی بات ہے، اور جاتے وقت اپنی بیوی سے کہہ کے یہ جاتا ہے. خوب توجہ کریں آپ، اور جا کے اپنے گھر بیوی کو مت سنائیے گا مگر بیٹیوں کو ضرور سنا دیجیے گا. ساری مصیبت اسی وقت آتی ہے کہ جب بیٹیوں کو ہم یہ سب سمجھانے کے بجائے الٹا سپورٹ میں آ جاتے ہیں. اکثر گھر خراب ہوتے ہیں ماں باپ کی بنیاد پر. صلوات بر محمد. ہم کو دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. آج میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر، تو اب پیغمبر کا زمانہ ہے، شوہر کہیں باہر گیا ہے بزنس کے لیے، جو بھی وجہ رہی ہو، بیوی سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں، جب تک واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر سے قدم باہر بولیے مت نکالنا. ٹھیک ہے. شوہر چلا گیا، باہر گیا، تب تک خبر آئی باپ بیمار ہے. بولیے ایک بیٹی کے لیے اس سے بڑی اور کیا چیز ہے کہ اس کا باپ بیمار ہے؟ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ مگر وہ مومنہ تھی. شوہر نے منع کیا تھا، نہیں گئی، مگر دل چاہ رہا ہے نا، تو اب کیا کرے؟ اچھا اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہے کہ فون کر کے بات کر لے، میل کر دے، واٹس ایپ پہ میسج ڈال دے. تو ظاہر رسول اللہ موجود ہے، شریعت وہی تو لے کے آئے ہیں. تو اس نے سیدھا آدمی بھیجا، یا رسول اللہ، خوب توجہ سنیے آپ، یا رسول اللہ میرا شوہر باہر گیا ہے، مجھ سے کہہ کے گیا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک گھر سے قدم باہر، میرا باپ بیمار ہے. کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں جا کے بابا کی عیادت کر لوں؟ پورا رسول اللہ سے بڑا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے نا. خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو پورا دین وہی لے کے آئے ہیں نا. اچھا ان سے زیادہ تو کوئی دین سمجھ نہیں سکتا، وہی سب کچھ ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا. تو جس کے عشق میں ساری کائنات پیدا ہوئی ہے، ساری دنیا کو جو فیض پہنچ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کے طفیل میں، جس کو ہمارے یہاں علمی زبان میں کہتے ہیں واسطۃ الفیض. اللہ کا فیض جو ہم تک آ رہا ہے وہ کس کی بنیاد پر؟ رسول اللہ کی بنیاد پر. حتیٰ قرآن کہتا ہے، ایک یاد آ گئی بات سن لی، حتیٰ قرآن کہتا ہے دنیا کے جتنے بھی گناہ گار ہیں آپ کہہ دیجئے گا معاف ہو جائے گا. قرآن ہے. ارشاد ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آنے سے کیا ہوتا؟ آپ کے پاس آن کے استغفار کرتے. مگر اکیلے استغفار سے تھوڑی کچھ ہونا ہے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے. اگر پیغمبر کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تب یہ دیکھیں گے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. یعنی ساری دنیا کے گناہ گاروں کی توبہ قبول ہو کس کے طفیل میں؟ رسول اللہ کے طفیل میں نا. تو جملہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ دیجئے گا جس کے لیے اس کا کام
ہو جائے گا. یہی نہ ہوتا ہے, یہ ہوا نا. آپ جس کے لیے کہہ دیجئے گا اس کا کام ہو جانا ہے. اور اسی لیے میں رک کے ایک جملہ کہہ دوں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر حج واجب نہیں ہے, اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ حج پر جا سکے, اس لیے کہ ابھی ہندوستان سے بھی جائیے آپ تو 7-8 لاکھ روپے قریب لگ رہے ہیں. آج ایک میں نے وہ دیکھا لندن کے کسی گروپ کا 7,000 پاؤنڈ وہ بھی کرے, تو وہی بات پہنچی 7. تو اب اتنا 7 لاکھ یعنی کہ کیا ہوا آپ کے یہاں کا 60,000 70,000 درہم ہو گیا نا. تو آدمی کی اوقات نہیں ہے. مگر 1 لاکھ روپے لگا کے عمرہ تو کر سکتے ہو نا. جب حج واجب ہوگا تب دیکھا جائے گا. اگر حیثیت ہے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ قبر نبی پر, کم از کم قیامت میں کہنے لائق تو ہو جاؤ گے نا کہ پالنے والے تو نے کہا تھا ہمارے نبی کے پاس آؤ, ہم گئے تھے. صلوات بر محمد و آل محمد چاہیے. تو اب ساری دنیا کا کام ہو سکتا ہے کس کے طفیل میں؟ رسول اللہ کے. حتیٰ گناہگار آدمی معاف ہو جائے گا, ہے نا. جہنمی آدمی اس کا بھی معاملہ بولیے پلٹ سکتا ہے پیغمبر کی بنیاد پر. یہاں تو کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے. میں جا رہا ہوں, دیکھو جب تک میں آؤں نا کہیں جانا مت. اتنی سی بات تھی. رسول اللہ کے پاس اس نے پیغام کہلوایا, یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں جاؤں ذرا بابا کو دیکھ آؤں؟ کون سی بڑی بات. لیکن سنیں گے آپ تاریخ کیا کہتی ہے. جلاء العیون میں بھی یہ روایت ہے, علامہ مجلسی نے بھی لکھی کہ حضرت کا جواب یہ تھا کہ چونکہ تیرا شوہر منع کر کے گیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا. دیکھیے یہ جملہ ہلکا, میں بھی اس پر آؤں گا. چونکہ تیرا شوہر منع کر کے گیا ہے اس لیے, بولیے. اب ہم لوگ جو سطحی دماغ رکھنے والے ہیں تو کیا ہوگا, یار شوہر بڑا کہ رسول اللہ. دیکھیے فوراً یہیں سے کراس کوشچن ہے نا, شوہر بڑا کہ رسول اللہ. قرآن کہتا ہے جس کے لیے کہہ دیں گے اس کا کام ہو جائے گا. یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ کہ صاحب تیرے شوہر نے منع کیا ہے. کہ بھیا سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی تو یہ ہلکا, ابھی تو خالی عیادت کی بات ہے. کچھ دن کے بعد باپ مر گیا, غور فرما رہے ہیں. پھر اس نے کہلوایا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا. اب دیکھیے دین کہاں لے جانا چاہتا ہم کو. پگڑی بات کے تھوڑی آپ شیعہ کہلائیں گے, قبا پہن کے آپ شیعہ نہیں کہلائیں گے, داڑھی رکھ کے شیعہ نہیں کہلائیں گے. نماز کے گھٹے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک اپنے آپ کو پیغمبر کی اطاعت میں ڈھال نہ لیا جائے, اللہ کی اطاعت میں. کہ وہ جو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, انہوں نے جو کہا ہے, میرے رب نے جو کہا ہے, ہم کو وہ کرنا ہے. دیٹس آل. ہم کو نہ فلسفے سے مطلب ہے نہ حکمت سے کہ کیا کہنا چاہتا. اس نے کہا ہے, بات ختم ہو گئی. اب اس کو میں سمجھاتا ہوں. باپ مر گیا, پھر اس لڑکی نے کہلا یا رسول اللہ بابا مر گئے, آپ اگر اجازت دیجیے تو جاؤں ایک بار آخری. ایک بیٹی کے لیے بولیے اس سے بڑھ کر کے کیا ہے. پیغمبر کا وہی جواب جو بیماری میں تھا, کیا چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت. تو پہلے اس پر بات ہو جائے, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ عرض کرتا ہوں. صلوات بر محمد. باپ مر گیا, دفن ہو گیا, بیٹی ہمیشہ ہمیش کے لیے باپ کی زیارت سے محروم ہو گئی. تو آل شوہر بڑا کہ رسول اللہ, بولیے رسول اللہ ہو گئے نا. اس کا جواب آپ کو ملے گا. اللہ نے, خوب توجہ سے سنیے آپ, اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا. پھر وہی پرسوں والی بات, دعا کیجئے کہ سمجھا لے جاؤں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا. خلقت کے بعد کیا فرمایا کہ جب میں اس کو تیار کر لوں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو تیار کر لوں, روح ڈال دوں, تو تم لوگ کیا کرنا؟ سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا.
اب ظاہر سی بات ہے کہ سارے فرشتے ایک سے ایک، جبریل تک نے سجدہ کر لیا، آپ کیا چیز ہے بھائی آپ سجدہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے کیوں؟ اب شیطان کا جواب تو ذہن میں ہے نا، کیا ہے بولیے؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھ کو، مطلب کیا ہوا اس کا؟ واٹس میننگ آف دس آیا؟ اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھ کو کیا کہنا چاہتا ہے ابلیس؟ مطلب ہاں یہی نہ ہوا، مطلب میں سپیریئر ہوں، میں افضل ہوں، میں مٹی کے آگے کیوں جھکوں؟ جواب کیا دینا چاہیے تھا خدا کو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا صاحب کے 2 بیٹے ہیں، غلط ہوا کہ صحیح؟ صحیح ہے، 2 بیٹے ہیں، تو میں نے کہا علی رضا صاحب آپ کا چھوٹا لڑکا بہت تیز ہے ماشاءاللہ، ان کا کیا جواب ہوگا؟ ارے مولانا آپ بیٹا میرا ہے، بتائیے گا آپ کون تیز ہے؟ یہ والا زیادہ تیز ہے، آپ نہیں سمجھ پائے، ہے نا؟ شیطان نے کہا مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے، مطلب میں سپیریئر ہوں، میں بڑا ہوں، میں افضل ہوں۔ 2 ہی صورت ہے، یا شیطان غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، 2 ہی صورت ہے نا، یا شیطان صحیح کہہ رہا ہے کہ مٹی جو ہے وہ کمتر ہے، آگ افضل ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یا شیطان غلط کہہ رہا ہے۔ اگر شیطان صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ صحیح بات کو نہیں مانے گا تو دنیا میں کون مانے گا؟ اور اگر شیطان غلط کہہ رہا ہے تو اللہ کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ خلق میں نے کیا، پیدا میں نے کیا، آپ کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ مٹی افضل ہے کہ آگ؟ ہے نا؟ یہ جواب خدا کا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے آپ، کہ بھائی میں اللہ ہوں کہ تم اللہ ہو، میں نے پیدا کیا کہ تم نے پیدا کیا، میں کہتا ہوں مٹی افضل ہے، جاؤ بات ختم۔ جواب ہو سکتا تھا نا، لیکن خدا نے اس میٹر ہی کو نہیں اچھالا، افضل اور مفضول اور آگ اور مٹی کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ سیدھا سوال، ما منعک اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو سجدہ آدم سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ میٹر آگ اور مٹی کا ہے ہی نہیں، میٹر افضل مفضول کا ہے ہی نہیں، میٹر یہ کہ میں نے کہا تھا۔ توجہ فرمایا آپ نے نا؟ تو اب معاملہ آدم کے سجدے کا نہیں ہے، خوب توجہ رکھیں، مسئلہ مٹی کے آگے جھکنے کا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ حکم خدا ہے، وہ جس کے آگے کہے اس کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جا کے کعبے میں حجر اسود کو چومو، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ پتھر نہیں چومیں گے۔ صلوات بر محمد، غور کر رہے ہیں، حکم الہی۔ تو اب بات کیا ہوئی سر؟ مسئلہ مٹی کا نہیں ہے، آدم کا میٹر ہی نہیں ہے، میٹر اب کہاں سے آیا؟ حکم الہی۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ حکم خدا یہ ہے کہ اس کو سجدہ کرو، تو اب آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس شیطان ہوا، یا حکم الہی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے؟ بولیے، میٹر آدم ہے یا میٹر امر الہی ہے، حکم الہی ہے؟ حکم الہی ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، یہ بیوی کا فرمان ہے کہ خدا کا؟ بولیے، اب اگر خدا کہہ رہا ہے کہ تم کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے، تو شوہر کی اطاعت شوہر کی اطاعت نہیں ہے، در حقیقت خدا کی اطاعت ہے۔ اور اب اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتی، میں اس کا جو ہے وہ اطاعت نہیں کروں گی، تو اب یہ شوہر کی نافرمانی نہیں ہے، حکم الہی کی نافرمانی ہے، اور حکم خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ چونکہ شوہر منع کر کے گیا ہے تو بات شوہر کی نہیں ہے، حکم خدا یہ ہے کہ اطاعت کرو۔ اس لیے میں کون ہوں کہنے والا؟ صلوات بر محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اور آگے کہیں بھول نہ جاؤں اس لیے یہیں رک جاؤں، اور اس چیز کو اگر آپ کے ذہن میں آ گئی ہے بات
دنیا میں بولیے رسول اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ پھر رسول اللہ کے بچوں سے بڑا کوئی ہے؟ جناب زینب کون ہے؟ ابھی بات آئی تھی نا. ہاں کیا ہے؟ جیسے امام حسن کا نام اللہ نے رکھا. جو لوگ شروع میں نہیں تھے ان سے معذرت، بات ہو چکی ہے. جیسے امام حسین کا نام اللہ نے رکھا، ویسے ہی میں نے کیا روایت نقل کی، جناب زینب کا نام بھی کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو بعد رسول خدا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے بعد حضرت امام حسن و حسین، ظاہر بات ہے ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے ایک چیز سنا دو پہلے میں آپ کو، صلوات بر محمد وعد خوب سمجھ میں آ جائے. آپ نے وہ روایت سنی الحسن والحسین، بولیے سیدہ شباب اہل الجن، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے. یہ حدیث سنی ہے نا، رٹی ہوئی ہے سب کو. تو جنت میں مولائے کائنات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب فاطمہ جنت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ان کے بھی سردار ہیں. بولیے. اس لیے رسول اللہ کو پتا تھا کہ دماغ میں آئے گا سوال، لہذا پوری حدیث یوں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجن و ابوہما خیر منہما. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے بھی بہتر ہیں. تو اب اس کا مطلب رسول اللہ سب سے بلند، اس کے بعد علی و فاطمہ، علی و فاطمہ کے بعد کوئی نہیں ہے، فقط سیدہ شباب اہل الجنہ. اب سیدہ شباب اہل الجنہ کے بعد بتائیے کون ایسی ذات ہے جس کا نام جبرائیل آسمان سے لے کے آئے؟ صلوات بر محمد. آپ کو جہاں لے جانا چاہتے ہیں کون ایسی ذات ہے؟ حضرت زینب. تو اب حسن حسین کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا. ان سے بڑا تو کوئی اب نہیں ہوا نا؟ ایک دم کنفرم ہے. شادی کہاں ہوئی جناب زینب کی؟ عبداللہ کون تھے؟ جعفر ابن ابی طالب، سگے بھائی تھے مولا کائنات کے بڑے بھائی جعفر. جعفر کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ. عبداللہ سے شادی ہوئی. جعفر طیار شہید ہو چکے، تو شادی کے موقع پر عبداللہ کے جعفر نہیں تھے. ہو گئی نا بات. اب کیسے ہوئی شادی؟ صلوات بر محمد. آپ کی توجہ دلانی ہے. دنیا کے والدین توجہ کریں اس بات پر کہ بعد از پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام حضرت زینب کے برابر، بولیے عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز میں کہوں، لڑکی جو ہے، بیٹے کی شادی کیجئے گا نا تو کوشش کیجئے گا کہ اپنے سے ہلکے گھر سے لائیے. بڑے گھر کی آئے گی تو سب خدیجہ نہیں ہے. صلوات بر محمد. اور کیا، بڑے گھر کی آئے گی، سمجھ گئے آپ؟ تو اگر ذرا سا جو ہے وہ میکے کا تحفہ جو ہے بھاری ہوا شوہر کے مقابلے میں، تو شوہر کو جوتی کی نوک پہ رکھے گی. لہذا کوشش یہ کیجئے کہ اپنے سے 19 گھر میں جا کے شادی کیجئے، مگر یہ کہ یہ پتہ ہو کہ یہ انسان اہل بیت کی سیرت پہ چلنے والا ہے، اپنی مال و دولت ہمارے سامنے نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے؟ ورنہ جناب زینب مانا کہ سگے بھتیجے ہیں عبداللہ ابن جعفر، جعفر طیار کے بیٹے ہیں، شہید کے بیٹے ہیں، مگر کچھ بھی ہو زینب کے برابر نہیں. بولیے آپ، ہے نا؟ مولا کائنات نے رشتہ طے کر دیا. اس رشتے کے بیچ آپ نے سنا کبھی؟ وہ سن لیجئے. صلوات بر محمد. مشہور یہ ہے کہ عقد سے پہلے امیر المومنین نے اپنے سگے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر کو بلایا، کہا عبداللہ تم سے ایک بات کہنی ہے، مان لو میں عقد کر دوں گا.
جی چچا، دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے باپ اور بیٹے نہیں ہیں۔ دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں، مگر رسول اللہ اور فاطمہ جیسے نہیں ہیں۔ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، یہ سن لیجیے آپ، ہے نا؟ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن۔ اگلی بات کیا سنتے رہتے ہیں، صرف متوجہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بیچارے جانتے ہیں، بٹ جب اپنے اوپر آتی ہے تو یہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کو کلیکٹ کر کے متوجہ کر دینا۔ زینب سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے پنجتن پاک کے بعد، ہے نا؟ علی علیہ السلام جیسا باپ، بولیے، حکم بھی تو دے سکتے ہیں بحیثیت امام کے، لیکن وہ کہیں گے بھیا جب رسول اللہ نے نہیں حکم دیا کہ جاؤ باپ کو دیکھاؤ تو میں کیسے بیٹی کو حکم دے سکتا ہوں؟ اب توجہ، اب یہاں کے اوپر مولا کائنات نے گزارش کی، عبداللہ، دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے، بولیے، نہیں ہیں۔ اگر کل کو حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے تو زینب کا حال یہ ہے کہ بغیر حسین کے نہیں رہ پائیں گی۔ تم سے بس اتنی درخواست ہے کہ جب حسین سفر پہ جانے لگیں تو زینب کو جانے کی اجازت دے دینا۔ بولیے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا پگڑی لگانا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، مجلسیں پڑھنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، سجدے کا گھٹا ہونا پیشانی پہ اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ علی جیسا انسان زینب جیسے کے لیے کہہ رہا ہے اجازت دے دینا، تو زینب سے بڑھ کے تو آپ نہیں ہیں نا میری بہن۔ صلوات بر محمد وآل، توجہ فرمایا آپ نے؟ تو وہ قصہ، اب پھر میں واپس آ جاؤں اپنی بات پر، وہ قصہ اور یہ جناب زینب والا، ارے باپ رے باپ، بتائیے صاحب، علی جیسا آدمی اپنی بیٹی کے لیے داماد سے کہہ رہا بھیا اجازت دے دینا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کا مطلب اسلام میں مردوں کا مرتبہ زیادہ ہے، یہی نا مطلب نکل کے آیا؟ آپ نے آیت پڑھی لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور جو آپ چیزیں سنا رہے ہیں اس سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مرد کا مرتبہ زیادہ ہے۔ صلوات، یہی سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ پورا خلاصہ کیا ہوا؟ اب جب ہاں، اچھا، گفتگو ہماری کیا اسلام میں عورتوں کی حیثیت، تو اب جب بات یہ آئے گی، سب کا جواب انشاءاللہ عرض کروں گا، اللہ توفیق اگر دے تو۔ جب یہاں آپ آئیں گے کہ واقعی عورت کو اسلام کیا سمجھتا ہے، تو آپ بتائیے عورت کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو؟ مرد کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو؟ ساری پرابلم یہاں شروع ہوتی ہے کہ جب ہمارے دماغ میں یہ گھس جاتا ہے عورت یعنی بیوی، مرد یعنی شوہر، جبکہ مرد اور عورت یہ دونوں کے 3 دور سے گزرنا ہے۔ یہی عورت ہی ہے جو کبھی بیٹی ہوتی ہے، عورت ہی ہے جو کبھی زوجہ ہوتی ہے، یہی عورت ہی ہے جو کبھی، بولیے، ماں ہو جاتی ہے۔ ادھر بھی شوہر ہے جو کبھی بیٹا ہوتا ہے، یہی شوہر ہے جو کبھی، مرد ہے جو کبھی شوہر ہوتا ہے، اور قضاء الہی اگر سازگار ہوئی تو یہی مرد ہے جو کبھی باپ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم کو آپ کو واقعی دیکھنا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے، تو ایک دور پر بحث نہیں کرنی پڑے گی، پھر آپ کو تینوں دور میں دیکھنا پڑے گا کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کیا ہے، شوہر کے مقابلے میں زوجہ کیا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کیا ہے، تب طے ہوگا اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے۔ صلوات بر محمد، یہاں تک آ گئے آپ؟ اب آئیے میں آپ کو پھر واپس لاتا ہوں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جب یہ عورت کیا ہوتی ہے، بولیے، اور مرد کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، بیٹے کی حیثیت کیا ہے؟ کہ یہ ایسے نہیں ڈیسائیڈ ہوگا۔ اب آپ کو اسلام کے پہلے جانا پڑے گا،
اسلام کے پہلے بیٹی کہاں تھی، اسلام نے نکال کے کہاں پہنچایا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو، ایسے تھوڑی طے ہوگا۔ اور بہت وقت آپ کا نہ لوں کہ جب آپ اسلام سے پہلے جائیے گا تو یہی بیٹیاں تھیں جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، بیٹیوں کا وجود ننگ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے ان کا حال یہ تھا عربوں کا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے اپنا گاؤں۔ بیٹے کی خبر ملتی تھی پورے باجے گاجے کے ساتھ آتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کل کو قیامت، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل کو زندہ درگور بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس جرم میں مارا گیا۔ بس ایک سنا کے آپ کو ختم کرتا ہوں میں کہ کیا تھا اور اسلام نے کہاں پہنچایا۔ 2 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 6 بیٹیاں، ایک سے ایک لوگ ہیں جنہوں نے دفنائی ہیں۔ اب رسول اللہ آئے، بعض اس میں واقعی مسلمان ہو گئے، تو جب واقعی مسلمان ہوئے تو اپنی گزشتہ زندگی کا احساس ہوا، یار ہم تو 2 بیٹی مار چکے ہیں، ہم تو 4 کو دفنا چکے ہیں، یہ کیا کیا؟ تو اس میں سے ایک آ گیا رسول اللہ کے پاس، کہتا یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا بالکل۔ کہتا صاحب مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ اللہ نے کہا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ زبردست ہے۔ فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ پھر کہتا ہے مگر یا رسول اللہ میرا زبردست۔ حضرت نے کہا یہ بتا تیرا گناہ زبردست ہے یا اللہ کی رحمت؟ اور یہ چیز ہے نا، شکر ادا کیجیے اللہ نے آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ کہیں یہ دعائیں مولا کی دعا میں ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چل رہی ہے۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کی رحمت سے تو بڑھ کے نہیں ہے صاحب، بٹ میرا گناہ بڑا زبردست ہے۔ حضرت نے کہا اچھا بولو کیا ہے تم نے جو اتنا مایوس ہو؟ یہ ذہن میں رہے کیا فرمایا؟ گناہ زیادہ کے آسمان کے، گناہ زیادہ کے ریت کے ذرات، گناہ عظیم یا اللہ کی رحمت۔ اس طرح رسول اللہ اس کو دلاسا دے رہے ہیں۔ اب جواب سنیے اس کے گفتگو کے بعد، کیا ہے تم نے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک طولانی سفر پہ گیا، وہاں سے واپس آیا 3-4 سال کے بعد، گھر میں آیا دیکھا ایک 3-4 سال کی بچی میرے گھر میں ٹہل رہی ہے۔ پہلے تو میں نے کوئی توجہ نہیں کی، ہوگی اپنا اڑوس پڑوس کی۔ جب رات ہو گئی اور وہ نہیں گئی تو میں نے بیوی سے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں یاد ہے جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو ولادت ہونے؟ ہاں کہ یہ بھائی اپنی بچی ہے۔ کہتا یا رسول اللہ یہ سن کے میری تو نیند اڑ گئی، ذلت کا سبب۔ کبھی موقع ملا تو عرض کروں کہ یہ رسم چلی کہاں سے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ کہتا ہے وہ ماں بیٹی سو گئیں، مجھے نیند نہیں آئی، آدھی رات کو میں نے بیٹی کو اٹھایا، لے کے آیا، پہلے شاید گڑھا وڑھا کھود رکھا تھا یا اسی وقت میں نے اس لڑکی کو زندہ گڑھے میں رکھا، ایک ہاتھ اس پر رکھا کہ نکل کے بھاگنے نہ پائے، زندہ باپ، اور پھر دوسرے ہاتھ سے مٹی وہ چیختی رہی، فریاد کرتی رہی، مجھ کو ترس نہیں آنا تھا، نہیں آیا، اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ تیرا گناہ زیادہ کہ آسمان کے ستارے، ریت کے ذرات یا آسمان کے ستارے، رحمت بڑی ہے۔ وہ رسول جو اس طرح کہہ رہے تھے، جب یہ اپنا قصہ سنا رہا تھا تو روایت کہتی ہے حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور جب وہ سنا چکا نا وہی رحمت للعالمین، جانتے ہیں کیا فرمایا؟ اٹھو یہاں سے چلے جاؤ، سن لو، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر خدا بھی رحم نہیں کرتا۔ بس اتنا کافی ہے۔ تو اب آپ متوجہ ہو گئے کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کی حیثیت کیا تھی؟
جہاں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ننگ سمجھا جاتا تھا، عار سمجھا جاتا تھا، ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں، اس معاشرے میں اللہ نے اپنے حبیب کی نسل کو بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے بتایا ہے اسلام میں بیٹا کیا ہے، اسلام میں بیٹی کیا ہے۔ صلوات در محمد و آل میں یہ ہو گئی۔ اور نہ یہ کہ رسول اللہ، بلکہ اسی میں تو 30 سال کا تو عمر کا فرق ہے نا مولا کائنات کا، رسول اللہ ہی کے زمانے میں۔ پھر جب اس فاطمہ کو اللہ، حسن و حسین کا نام آیا بہشت سے، مگر زینب کا نام آیا تو زینب کے معنی کیا ہے؟ باپ کی زینت۔ جس معاشرے میں بیٹیوں کا یہ حال تھا، وہاں بیٹیوں کا نام رکھا جاتا ہے باپ کی زینت ہے یہ۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوا کہ جہاں دیکھیے آپ اسلام میں بیٹا کیا ہے، اور ایک آدھ حدیث سن لیے جلدی سے، 15 منٹ بچا۔ اذا دخل احدکم السوق، جب تم میں کوئی بازار جائے، فاشترى ہدیۃ، اور بچوں کے لیے کچھ خریدے، کوئی پھل لے کے آ گئے، مونگ پھلی لے کے آ گئے، گھر میں آئے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ فَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ، پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دو تب بیٹے کے ہاتھ میں دو۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا اسلام میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں تیسرے پر، تاکہ بیچ والے میں تھوڑا دیر 2-4 منٹ بات کر لیں گے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے بولیے؟ جب یہی مرد باپ ہوتا ہے اور عورت ماں ہوتی ہے۔ قرآن پڑھیے گا آپ تو قرآن میں کہیں الگ نہیں کیا گیا ہے، برابر کی بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بولیے والدین مانے بھلے، والدین مانے ماں باپ۔ تو ماں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور باپ کو اب۔ تو الگ الگ نہیں کہہ سکتا تھا خدا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ کی جگہ وَبِأُمِّكَ وَأَبِيكَ إِحْسَانًا یا بِأَبِيكَ وَأُمِّكَ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا اپنے باپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر خدا الگ الگ کہہ دیتا تو ہم اپنی عقل لگا لیتے کہ ماں کا لفظ پہلے ہے اس لیے ماں کا مرتبہ زیادہ ہے، یا باپ کا لفظ پہلے اس لیے باپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ خدا نے ایسا 2 in 1 لفظ استعمال کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْن، طے ہی نہیں کر سکتا آدمی کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا۔ اب غور کریں، احتیاط قرآن۔ اور اس کے بعد وہاں تک دیکھو یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے، فلا تقل لہما اف، ہما الگ نہیں کیا نا، ولا تنہرہما، دونوں کو مت جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، دونوں سے نرم لہجے میں بات، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، دونوں کے سامنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو دونوں ہے نا۔ آگے بڑھیے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ یہاں بھی ماں باپ کو الگ نہیں کیا گیا۔ تیسری، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ بولیے۔ ہاں یہاں آ کے تھوڑا سا الگ کیا ہے، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا۔ انسان ذرا غور تو کر، تیری ماں نے کتنی مشقتوں سے تیرا بار اٹھایا، کتنی لیکن جہاں تک نیکی کی بات ہے قرآن نے ماں باپ کو الگ بولیے نہیں کیا ہے، لیکن مصیبت اٹھانے کی بات جب ہے تو قرآن نے ماں کا ذکر کیا ہے، باپ کا ذکر یہ ہو گیا۔ تو قرآن سے یہ طے کر پانا بولیے مشکل ہے، ذرا سا اشارہ ملتا ہے، لیکن اب اگر اس کے سپورٹ میں حدیثیں آ جائیں تو آسان ہو جائے گا۔ صلوات در محمد وآل۔ بس ایک حدیث میں سناؤں گا، ایک شخص آتا کہتا یا رسول اللہ الی من ابر، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، ثم مہ اور امک، ثم مہ اور امک، ثم مہ فرمایا اباک،
ایک جگہ خود فرماتے ہیں امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، باپ کا خیال کرو، رشتہ داروں کے جس کی قربت ہو۔ آخری بات اس سلسلے میں سن لیجئے اور واپس آ جاؤں۔ امام فرماتے ہیں صلوات بر محمد وآلہ، ایک دم واضح امام نے صاف فرمایا، اذا کنت فی صلاۃ التطوع، اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، واجب کی بات نہیں ہے، واجب کہاں نماز توڑی جا سکتی ہے اس کے توضیح المسائل میں سب لکھا ہوا ہے، یہ مستحبی نماز ذہن میں رہے۔ اذا کنت فی صلاۃ التطوع، اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، فَإِن دَعَاكَ وَالِدُكَ فَلَا تَقْطَعْهَا، اگر باپ پکارے نماز مت توڑو، نماز پوری کرو۔ وَإِن دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا، لیکن اگر ماں پکار دے نماز توڑ دو۔ آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں 2 بجے رات کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، ادھر سے آواز آئی علی رضا دین کہتا ہے توڑ دو۔ جی اماں صلوات بر محمد، بس ہو گیا نا۔ تو پہلے اور تیسرے مرحلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کی حیثیت کیا ہے، اور یہاں بھی جو ہے وہ نیکی کا جہاں تک معاملہ تو قرآن کہتا ہے دیکھو ماں باپ میں فرق مت کرو، دونوں، لیکن جب بہت ڈیپ جائیں گے تو ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پھر بھی ماں کا مرتبہ بڑھ کے ہم کو دکھتا ہے۔ یہ بیچ والا یہی خطرناک ہے، اس کا کیا کریں ہم؟ علی نے کہا اجازت دے دینا، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ یعنی اتنا مرد جو ہے وہ حاکم ہو گیا ہے۔ پیغمبر نے کہا چونکہ شوہر نے منع کیا ہے، بولیے اس لیے میں جانے کی اجازت۔ تو ایک چیز تو میں نے یہ کہی بات کہ میٹر شوہر کا ہے نہیں، اصل ہے حکم خدا، ہے نا۔ یہ کہ بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں جا سکتے، یہ جو ہم کو پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ شوہر کو حاکم بنا دیا گیا، مرد کو گارج، کہ یہ مرد حاکم نہیں بنا ہے، حکم خدا ہے۔ اس نے جتنا مناسب سمجھا ہے عورت کو پابند بنایا ہے، جتنا مناسب سمجھا ہے بولیے مرد کو پابند بنایا، اس کی اپنی حکمت کا، مگر بلا اجازت۔ میں نے کہا دیکھیے بلا اجازت گھر سے نہ نکلنا، یہ مرد کے حاکم ہونے کی علامت کہاں سے سمجھ لیا آپ نے؟ صلوات پر محمد۔ میں آپ کو اپنے علاقے کے اعتبار سے مثال دے دوں تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ بغیر مرد کی اجازت کے عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور اس کے لیے بڑی روایات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بلا اجازت کا مطلب مرد حاکم ہے، دین کہتا ہے نہیں، حاکم ہم ہیں یار۔ کہاں سے تم نے جو ہے مرد کو حاکم سمجھ لیا؟ حاکم مطلق ہم ہیں۔ کہتے پھر یہ حکم کیوں؟ صلوات پڑھی، اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں فیض آباد میں کوئی پروگرام ہے، اور اس میں یہ طے ہوا کہ صاحب پریزیڈنٹ آف انڈیا، ہندوستان کے رئیس جمہور، وہ تشریف لانے والے ہیں پروگرام میں۔ ساری تیاری ہو گئی، سارے پولیس والے لگے ہوئے ہیں۔ اچانک آدھے گھنٹے پہلے خبر آتی ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سیکورٹی، دیکھیے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی حیثیت ہے، ان کی زندگی کی اہمیت ہے، بغیر سیکورٹی کلیئرنس کے نہیں جا سکتے۔ کہ یہ کلیئرنس کون دیتا ہے؟ پوچھئے، بولیے کیا نام؟ شمس الحسن صاحب، یہ کلیئرنس کون دے گا؟ سیکورٹی والے نا۔ سیکورٹی میں کون ہوتا ہے؟
IPS ہے نا, SP رینک, DIG رینک, IG رینک, یہی تو ہوتا ہے نا. بڑا کون ہے, SP, DIG, IG یا پریزیڈنٹ؟ بولیے بڑا کون ہے؟ پریزیڈنٹ. اور مگر پریزیڈنٹ بغیر اس IG, DIG, SP کی اجازت کے صدارتی محل سے نکل نہیں سکتا. نکل سکتا ہے تو بڑا کون ہے؟ پریزیڈنٹ بڑا ہوا یا یہ معمولی سا SP یا DIG بڑا ہو گیا؟ کہنے بات بڑے چھوٹے کی نہیں ہے, چونکہ وہ پریزیڈنٹ ہے اور اس کی زندگی کی اہمیت ہے ایک ملک کے لیے, لہذا اس کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں کو دی گئی ہے. یہ حالات کو سمجھتے ہیں کہ کہاں جانا ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہے, کہاں جانا خطرناک نہیں ہے. جہاں سمجھیں گے جانے دیں گے, جہاں سمجھیں گے روک سکتے ہیں. تو روکنا ان کے بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے. ویسے ہی خدا کے نزدیک عورت کی عفت, عصمت, پاک دامنی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ڈالی ہے خدا نے مرد پر. مرد حالات کو باہر سمجھتا ہے, جہاں چاہے گا جانے دے گا, جہاں نہیں مناسب سمجھے گا روک لے گا. تو روکنا بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے, سیکورٹی افسر بنا کے رکھے گئے ہیں. صلوات بر محمد. غور فرما رہے ہیں آپ کیا ہے؟ تو یہ اجازت اگر ہے تو اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد حاکم ہے, بلکہ اب آئیے رسول اللہ سے. آپ بہت چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو, ہے نا, رسول اللہ سے زیادہ. بولیے نہیں نا. پیغمبر نے کہا آؤ بھائی میں تم دونوں لوگوں کے کام تقسیم کر دوں. بولیے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ کیا تقسیم تھی؟ باہر کا کام علی کریں گے, بولیے, گھر کا کام بی بی کریں گی. تو اب تو ہو گیا نا معاملہ. باہر کا کام کس کی ذمہ داری ہے؟ مولا کی. اور اندر کا کام کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تقسیم ایک طرف, اخلاق ایک طرف. آج تک آپ نے کہیں سنا, معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ تصور ہی جو ہے وہ کفر ہو جائے گا, کہ کبھی مولا نے کہا کہ فاطمہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, پیغمبر نے ہم کو باہر کے کام کی ذمہ داری دی ہے؟ کبھی یہ لگا. بلکہ روایت کہتی ہے, خود مولا کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ تشریف لائے, وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسَ, میں دال چن رہا تھا, وَفَاطِمَةُ جَالِسَةٌ عِنْدَ الْقِدْرِ, اور فاطمہ چولہے کے پاس تھیں یا پتیلے کے پاس تھیں. علی کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر نے کیا ذمہ داری دی ہے؟ باہر کا کام نا کا. ذمہ داری اور چیز ہے, اخلاق اور چیز ہے. یہ ہمارے گھر کی بیٹیاں جو ہے نا جلدی سے شریعت لے کے آ جاتی ہیں, پکا پکایا کھانا چاہیے اور یہ چاہیے, وہ سب اپنی جگہ درست. مگر بھائی تم نہ علی سے بڑھ کے ہو نہ تم فاطمہ سے بڑھ کے ہو. کم از کم علی و فاطمہ کا اخلاق اپنا لو, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. صلوات در محمد و آل محمد. بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. شوہر کی آمدنی کم ہے, بیوی بڑے گھر سے آئی ہے نا. خدیجہ کون تھی؟ ملکۃ العرب. ان سے بڑا کائنات میں بولیے کوئی نہیں تھا نا عورتوں میں. اور ان کے ایک بیٹی, پوری اس کی جو ہے وارث کون ہے؟ جناب فاطمہ نا. اس کے یہاں آئی ہیں مولا کائنات. پتہ ہے آپ کو, جب رسول اللہ کی شادی ہوئی, رسول اللہ بھی بہت پیسے والے نہیں تھے. خدیجہ کو دیکھیے کہاں تھی اور رسول اللہ کہاں تھے. پیسہ بیس تھوڑی ہے, ایمان بنیاد ہے, تقوی بنیاد ہے. اور بلکہ
ایک بزرگوار نے، تو میں اس نقطے کی طرف میں خود ہی متوجہ نہیں تھا، لیکن ایک بزرگوار نے متوجہ کیا کہ بھیا جب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے۔ وسیع حسن صاحب کی بیٹی کا رشتہ آیا، وسیع حسن صاحب نے سب نے کہا ٹھیک ہے، مومن ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، نہیں بھیا ہم نہیں کر پائیں گے، انکار کر دیا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ آپ کو ہر چیز کا جواب دینا ہے، اگر آپ نے بیٹی کا رشتہ یا بیٹے کا رشتہ انکار کیا ہے تو کم از کم وہ سبب ڈھونڈ کے رکھو کہ خدا کے یہاں جواب دے سکو کہ ہم نے اس لیے، لڑکا شراب پیتا تھا، لڑکا جواری تھا، لڑکا بے دین تھا، نہیں، تب کا پیسہ نہیں تھا، کا پیسہ تو میرے حبیب کے پاس بھی نہیں تھا، یہ معیار ہے انکار کا، پیسہ تو علی کے پاس بھی نہیں، اور اتنا نہیں تھا کہ خود علی پیسے کی وجہ سے آ نہیں رہے تھے کہنے کے لیے، خود رسول اللہ نے کہا رے بھائی آپ کہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی بیٹیوں کے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔ بس آج زینب سے بڑا کون ہے بولیے، ہے نا؟ ساری پرابلم جو آج ہمارے سماج میں ہو رہی ہے نا، وہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ مردوں نے علی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، ہماری بیٹیوں بہنوں نے فاطمہ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب میرے پاس صرف ایک جانور کی کھال تھی، جس کو دن میں ہم جانور کو چارہ دیتے تھے، وہی رات کو صاف کر کے ہمارا بستر کا کام کرتی تھی۔ راوی کہتا ہے ظاہراً جناب ابو ذر یا سلمان فارسی، پیغمبر پر کوئی آیت نازل ہوئی، حضرت گریہ کر رہے، کسی نے آ کے بی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کیا ہے؟ کہ رسول اللہ رو رہے ہیں، کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ بی بی نے کہا کوئی عذاب کی آیت ہوگی، میرے بابا کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں فاطمہ نکلی، اللہ نہ کرے بحق اہل بیت، یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا، فرض کیجئے اس قبا کے علاوہ میرے پاس نہیں ہے، پھٹ گئی تو کیا کروں گا؟ پیوند کاہے کا پیوند؟ پہلے تو کوشش ہوگی کہ اسی طرح کا کپڑا مل جائے یا کم از کم اس سے ملتا جلتا مل جائے، پیوند لگے گا، نہیں تو چلو بھائی کوئی بھی کلر پیوند لگ جائے، کپڑے میں کپڑے کا پیوند لگتا ہے۔ راوی کہتا ہے جب فاطمہ گھر سے نکلی تو میں نے دیکھا 11 جگہوں کے اوپر کھجور کے پتوں کا پیوند تھا فاطمہ کی چادر پر، اور پڑھ کے تاریخ بتائیے کہ ایک دن بھی بی بی نے مولا سے شکایت کی ہو کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھ کو ملا کیا؟ اتنی مالدار جو ہے وہ ماں کی بیٹی، اتنے عظیم باپ کی بیٹی، تو ساری دقت آج جو معاشرے میں ہو رہی ہے، دیکھیں آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتہ چلتا، ہم لوگ جس اس پر ہیں اکثر فون ادھر کا ادھر کا، اور سب جا کے وہیں گرتی ہے بات کہ کہنے کو تو ہم محب اہل بیت ہیں، مگر نہ ہمارے بچوں نے علی کی تاریخ پڑھی ہے، نہ ہماری بیٹیوں نے فاطمہ کی تاریخ پڑھی ہے۔ اگر دونوں علی و فاطمہ کی راہ اپنا لیں، گھر گلزار بن جائے گا، ہمارا گھر گلستان ہو جائے گا۔ بس میں نے آپ تقریر اپنی ختم کی، آپ کا اور وقت نہیں لینا ہے، مگر ان لوگوں کو شکوہ یہ ہے کہ عام طور پر بعد میں جب شعر و شاعری ہوتی ہے تو پبلک اٹھ کے چلی جاتی ہے، تو 2-4 جملے دیکھیے، نثر کے مقابلے میں نظم جو ہے اس پر زیادہ فوکس کیا ہے اہل بیت نے، لیکن ہاں شرط ہے کہ وہ نظم ایسی ہو جو دین کے خلاف نہ ہو، مذہب کے خلاف واہ واہ کے چکر میں نہ ہو، ورنہ ایسے بھی شاعر ہیں جن کے اشعار کو یاد کرنے کے لیے مولا نے کہا علموا اولادکم شعر العبدی، مولا نے کہا اپنے بچوں کو عبدی کے اشعار یاد کراؤ، فإنہ دین، توجہ فرما رہے ہیں آپ،
ایک صلوات پڑھ، ایک چھوٹا سا سن لیے تاکہ رک جائے. لیکن اگر واقعاً خدا کے لیے ہو تو روایت کہتی ہے من قال فینا بیتا بن اللہ فی الجنت بیتا، جو ہمارے بارے میں ایک شعر کہے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک بیت کہے. مگر ہم کو بھی پڑھنے سے پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے، خلاف دین تو نہیں ہے. بقول مرحوم علامہ تقی الحیدری صاحب علی اللہ مقام ہمارے فیض آباد میں تھے، وہ کہتے تھے شاعر کا کام تبیین عقیدہ ہے، تاسیس عقیدہ نہیں ہے. شاعر عقیدے کو بیان کرنے کا حق رکھتا ہے، عقیدہ گڑھنے کا حق نہیں رکھتا ہے. تو یہ چیز اس کا لحاظ ہونا چاہیے. اور اگر اس لحاظ کے ساتھ ہے نا تو سن لیجئے. بس آخری بات، آپ نے شاید نام سنا ہو، مراجع میں تھے مرحوم آیت اللہ مرعشی النجفی رضوان اللہ علیہ. ایک دن انہوں نے کسی سے پوچھا بھائی کوئی گوگل پہ سرچ کیجئے گا ملے گا. بعض لوگوں نے اس کو میوزک کے ساتھ ہی پڑھا، بڑا زبردست کلام ہے. تو کوئی جو ہے وہ شاعر ہیں شہریار نام کے، لوگوں نے کہا ہاں صاحب وہ تبریز وغیرہ کا، میں ملنا چاہتا ہوں. سنیے آپ. اچھا ابھی آغا سیستانی ادام اللہ ظلہ الشریف کا پیغام آ جائے کہ میں علی رضا سے ملنا چاہتا ہوں، فوراً چھٹی وٹی ہو نہ ہو، بھاگے گا نہیں آدمی، بھاگے. تو وہ وہاں پہ مرجع نے بلایا، وہ بیچارے چل پڑے اپنا بس صبح آ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نے کیا کہا وہ آغا سے ملنا چاہتا ہوں. وہ آیا کہنے صاحب کوئی صاحب آئے کہہ رہے ہیں آپ سے. کہا بلا لو. جیسے آئیے شہریار صاحب. اب یہ تو ہکا بکا یار جو ہے وہ 1200-1500 کلومیٹر دور میں رہتا ہوں، کبھی ملا نہیں ان سے، اور یہ میرا مجھ کو بائی فیس بائی نیم لگا آپ مجھ کو جانتے ہیں کہ تم شعر کو سنا دیں جی. وہ بڑا مشہور علی ہما یا رحمت تجھے آیتی خدا را وغیرہ پورا کلام ہے ان کا. میں نے کہا آگا یہ کلام دیکھیے ایک ہم نے ابھی پڑھا، کسی نے بیٹھ کے ریکارڈ کر لیا، نوٹ کر لیا، پڑھ دے کہیں جا کے. لیکن اگر پڑھا ہی نہیں ہے کہیں، آگا یہ کلام میرا ہے بٹ میں نے ابھی کہا ہے اس کو پڑھا ہی نہیں ابھی تک، آپ کو کیسے یہ پہنچ گیا، کہاں سے پہنچا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک دن خواب دیکھا. جشن اہل بیت معمولی چیز نہیں ہے، اس کے تقدس کو برقرار رکھیے نا تو بہت بلند چیز ہے. یہ اس کو انجوائے کا ذریعہ نہ بنا کر کے اس کے تقدس کو اگر محفوظ رکھا جائے. میں نے خواب دیکھا مسجد کوفہ ہے، ہر زبان کے شاعر ہیں، امیر المؤمنین تشریف فرمائے. تب تک حضرت نے کہا جو نظامت فرما رہے تھے بھائی ہمارے شہریار کو بلاؤ. تب ہم نے دیکھا تم آئے، علی بیٹھے تھے، تم منبر کوفہ پہ بیٹھے اور تم نے یہ کلام سنایا. کہنے آقا یہ کب کی بات ہے؟ کہ رکو میں نے لکھ لیا تھا خواب کا ٹائم وائم اٹھ کے، کہ فلاں تاریخ فلاں وقت شب. کہنے ارے آقا صحیح کا ٹھیک جس وقت آپ یہ لکھ رہے ہیں خواب اپنا، میں اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھا کلام کہہ رہا تھا. سمجھ گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خالی یہیں لائیو ہوتا ہے؟ اگر اخلاص ہو تو اس دنیا میں لائیو ہوتا ہے، کوئی کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا. صلوات بر محمد و آل محمد.